اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنو آواز آفیشیل کے تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ محرم الحرام اور ہجری کیلنڈر نئے اسلامی سال کا آغاز مختلف ممالک میں مختلف کیوں؟ دنیا بھر میں نئے سال کے آغاز کی بات کی جائے تو جو تاریخ ذہن میں فوراً آتی ہے وہ 1 جنوری ہے، جو گریگورین یا شمسی کیلنڈر کے مطابق نئے سال کا پہلا دن ہے، لیکن اسلامی کیلنڈر میں نئے سال کا آغاز 1 محرم سے ہوتا ہے اور دنیا کے مختلف ممالک میں اس سال کا آغاز ایک دن کے فرق سے بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر رواں برس بھی متعدد عرب ممالک میں نئے ہجری سال کا آغاز گریگورین کیلنڈر کے مطابق پیر 9 اگست سے ہوا، جبکہ پاکستان اور سعودی عرب سمیت کئی ممالک میں یہ سال منگل 10 اگست سے شروع ہوا ہے۔ اسلامی کیلنڈر کا آغاز پیغمبر اسلام کی مکہ سے مدینہ ہجرت کے برس سے کیا گیا ہے اور یہ ہجری کیلنڈر کا 1443واں سال ہے، لیکن ہجری کیلنڈر کے بارے میں اور بھی حقائق ہیں جن کا ہم یہاں جائزہ لے رہے ہیں۔ قمری کیلنڈر ہجری کیلنڈر زمین کے گرد چاند کے چکر پر مبنی ہے اور قمری مہینہ چاند کے ایک چکر کی تکمیل کے ساتھ مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ گریگورین یا شمسی کیلنڈر کے برعکس ہے، جو کہ سورج کے گرد زمین کی گردش پر مبنی ہے۔ آپ میں سے زیادہ تر لوگ اس سے واقف ہیں کہ ہجری مہینے کا اختتام اور آغاز نئے چاند کے دیکھنے کی بنیاد پر طے کیا جاتا ہے، جو شمسی طریقے کے برعکس ہجری مہینوں کے دونوں کو غیر معینہ بنا دیتا ہے۔ اس کے مطابق ہجری مہینے کے دنوں کی تعداد 29 اور 30 دنوں کے درمیان ہوتی ہے۔ اس بنا پر ہجری سال شمسی کیلنڈر کے مقابلے میں ہر سال 11 دن آگے بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسلامی تہوار اور مواقع ہر سال مختلف موسموں اور اوقات میں آتے ہیں۔ قمری گردش کی تکمیل بھی جغرافیائی محل وقوع کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہجری مہینے کا آغاز ایک جگہ الگ ہو سکتا ہے اور دوسری جگہ مختلف۔ عالمی ہجری کیلنڈر یہ ایک طریقہ ہے جسے ماہرین فلکیات کے ایک گروپ نے سن 2001 میں متعارف کروایا تاکہ مختلف ممالک میں نئے چاند کی روایت میں موجود تعداد کو کم کیا جا سکے۔ اس طریقے کو دوسری اسلامی فلکیاتی کانفرنس میں اختیار کیا گیا، جو اکتوبر سن 2001 میں اور دن کے دارالحکومت عمان میں منعقد ہوئی۔ عرب یونین کی فلکیات خلائی سائنس کمیٹی برائے حلال کیلنڈر اور اوقات نے کیلنڈر کا نیا خیال پیش کیا۔ یہ دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے پر مبنی ہے۔ مشرقی نصف کرہ 180 ڈگری مشرقی طول بلد اور 20 ڈگری مغربی طول بلد کے درمیان کا علاقہ، مغربی نصف کرہ یا طویل بلد 20 ڈگری مغرب کے درمیان امریکہ کے مغرب میں ہے۔ کیلنڈر کا خیال ہجری مہینے کی 29 تاریخ کو ہر علاقے میں زمین کے کسی ایک حصے پر ہلال کا مشاہدہ کرنے پر مبنی ہے۔ اگر ہلال نظر آنے کی تصدیق ہو جاتی ہے، چاہے انسانی آنکھ سے ہو یا فلکیاتی آلات کی مدد سے، پورے علاقے میں اگلے دن نئے مہینے کے آغاز کا اعلان کیا جائے گا۔ اس کیلنڈر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کے تمام حصوں میں ایک ہی دن ہجری مہینے شروع ہوتے ہیں، بلکہ یہ ممالک میں مہینوں کے آغاز میں فرق کو محدود کرتا ہے تاکہ یہ عالمی سطح پر ایک دن سے زیادہ نہ ہو۔ اسلام سے 2 صدیاں پہلے قمری تقویم پر اتفاق کرنے کے لیے 412 عیسوی میں مکہ میں عرب سرداروں کی ایک میٹنگ ہوئی، کیونکہ قمری مہینوں کے تعین میں عرب قبائل کے درمیان تعداد نے حج کے موسم اور تجارت کی نقل و حرکت کے حوالے سے انتشار پیدا کیا ہوا تھا۔ اس اجلاس میں
ہر مہینے سے منسلک سرگرمیوں پر بھی اتفاق کیا گیا، جن میں سے کچھ جنگ کے لیے، کچھ تجارت کے لیے اور کچھ زیارت کے لیے مخصوص کیے گئے تھے۔ اس اجلاس میں مقدس مہینوں پر بھی اتفاق کیا گیا تھا، جس کے دوران لڑائی حرام تھی اور یہ اسلام کی آمد کے بعد بھی جاری رہا۔ یہ مقدس مہینے ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب ہیں۔ 17 سال بعد اگرچہ ہجری کیلنڈر مکہ سے مدینہ ہجرت کے ساتھ شروع ہوتا ہے، لیکن اس کا اہتمام 17 سال بعد شروع ہوا، اور یہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ عمر ابن الخطاب تھے جنہوں نے اسلامی ریاست میں ہجری کیلنڈر کو اپنایا، جو پہلے عرب کیلنڈر کے نام سے جانا جاتا تھا، اور پیغمبر اسلام کی ہجرت سے منسوب کرتے ہوئے اسے لفظ ہجری اخذ کیا۔ جن مہینوں کے نام آج ہم جانتے ہیں، ان کا انتخاب کیا گیا، جبکہ اس سے قبل قبائل نے مہینوں کے لیے مختلف نام استعمال کیے تھے، اور اس مہینے میں زیادہ تر وہ نام ہیں جن پر عربوں نے 412 عیسوی میں مکہ کے اجلاس میں اتفاق کیا تھا۔ نسی ایام، یہ 5 دن ہیں جو عرب قمری سال میں شامل یا خارج کیے جاتے تھے۔ ان دنوں کی شمولیت یا اخراج کی وجہ مختلف تھی، جیسا کہ کچھ کا خیال ہے کہ وہ زمین کے گرد چاند کے چکر کے حساب میں اضافے یا کمی کے تابع تھے۔ دوسروں کا کہنا ہے کہ یہ مقدس مہینوں کے دنوں کی تعداد کو روکنے کا ایک طریقہ تھا۔ اسلام نے ان نسی ایام کو بعد میں اس حد تک ممنوع قرار دے دیا کہ وہ اسلامی تعداد اور مواقع کے اوقات کا حساب لگانے میں انتہائی تضاد کی وجہ ہو سکتے ہیں۔ مہینوں کے نام، عرب قبائل صدیوں سے قمری تقویم کی پیروی کر رہے تھے، اور ان کی زندگی کے ایک بڑے حصے پر اس کی عملداری تھی، اور مہینوں کے نام یا تو ان موسموں سے وابستہ تھے جو ان کے موافق ہوتے ہیں، یا ان میں سے ہر ایک میں عربوں کی سرگرمیوں یا ان میں لڑائی کی تقدیس سے متعلق تھے۔ مثال کے طور پر ربیع الاول اور ربیع الاخر کے مہینے موسم بہار کے موسم سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ جمادی الاول اور جمادی الاخر سردیوں کے موسم سے ہم آگاہ تھے۔ رمضان کا مہینہ رمضان سے ماخوذ ہے، جو کہ اس وقت شدید گرمی کا زمانہ تھا، اور اس نام سے اسی کا احساس ہوتا تھا۔ جہاں تک مقدس مہینوں کی بات ہے تو ذوالقعدہ عربوں کی جنگ سے غیر فعال ہونے کی علامت ہے۔ ذی الحجہ حج کا مہینہ تھا۔ جہاں تک محرم کی بات ہے تو یہ لڑائی کی ممانعت سے ماخوذ ہے۔ رجب النسل تی سے ماخوذ ہے، یعنی ان کو لڑائی کی ممانعت کے وقت ہٹانا ہے۔ جہاں تک سفر کی بات ہے، یہ عربوں کی ساتھ جنگ میں جانے سے متعلق ہے، یہاں تک کہ گھر پیلے ہو جائیں، یعنی وہ اپنے لوگوں سے خالی ہو جائیں، اور شعبان رجب میں بیٹھنے کے بعد عربوں کی جنگ اور تجارت کے درمیان تقسیم کے آغاز کی علامت ہے۔ اسلامی سال یہ مختلف اوقات میں کیوں شروع ہوتا ہے؟ آج دنیا اسلامی نیا سال محرم کے مہینے سے شروع کرتی ہے، اور یہ اسلام کے دوسرے خلیفہ کا اسلامی کیلنڈر کے آغاز کے طور پر اپنایا ہوا مہینہ ہے۔ عام عقیدے کے برعکس ہجری سال کے آغاز کا مطلب یہ نہیں ہے 14ویں سال میں پیغمبر اسلام کی مکہ سے مدینہ ہجرت کی صحیح تاریخ کے طور پر منایا جائے، یا اسلامی حوالوں کے مطابق محرم نہیں بلکہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد اور صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد عمر ابن الخطاب نے ایک اسلامی کیلنڈر اختیار کیا جسے ہجری کیلنڈر کہا گیا۔ اس طرح محرم کا نام اس مہینے کو دیا گیا جس میں عربوں نے جنگ سے منع کیا تھا، اور صفر کا نام اس مہینے کو دیا گیا جس میں لوگوں کے گھروں حملوں کے لیے ہجرت کی وجہ سے خالی ہوتے تھے۔ واضح رہے کہ مہینوں کے نام کے سال کے موسموں کے مطابق ہوتے تھے، لیکن اس کے لیے ان کے حساب کے طریقہ کار میں
تبدیلیاں کی جاتی تھیں۔ اب ان تبدیلیوں کے بغیر ہر سال یہ مہینے مختلف موسم میں ظاہر ہوتے ہیں۔ ہجری کیلنڈر نے چاند کی حرکت کو معیار کے طور پر قائم کیا اور روایت حلال مسلمانوں کے رسم و رواج کا ایک لازمی حصہ بن گیا، جسے وہ مہینوں کی تاریخوں اور سالانہ تعطیلات کے تعین کے لیے اپناتے ہیں۔ یہ تاریخ دنیا بھر کے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں مختلف ہوتی ہے، کیونکہ ملیشیا یا برازیل میں مسلمان ایک ہی وقت میں نئے ماہ کی چاند نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ چاند کی حرکت کی نوعیت زمین کے گرد اس کی گردش اور وقت کے باعث اس کے نکلنے اور ڈوبنے میں وقت لیتے ہیں۔ شمسی سال کی طرح قمری سال بھی دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف اوقات میں شروع ہوتا ہے، اور یہ ہر ملک کے جغرافیائی محل وقوع اور چاند کے دیکھنے کے زاویے پر منحصر ہے۔ ہجری سال کے معاملے میں یہ پریشانی ہے کہ نئے چاند کو اس کی پیدائش کے فوراً بعد دیکھنے میں دشواری ہوتی ہے، کیونکہ وہ سورج کی روشنی سے چمکتا ہے۔ متعدد عرب امارات میں قائم بین الاقوامی فلکیات کا مرکز نماز کے اوقات کا تعین کرنے اور نئے چاند کے مشاہدے کے اسلامی منصوبے کی نگرانی سے متعلق ہے، جو 21 سال قبل شروع کیا گیا تھا۔ اس پروجیکٹ میں 800 سے زیادہ سائنسدان اور ماہرین شامل ہیں جو ہلال کا مشاہدہ کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، اور یہ مرکز ہلال کا شوقیہ نظارہ کرنے والوں لوگوں کو بھی اجازت دیتا ہے کہ وہ ہلال کا مشاہدہ کرنے کی اپنی تصویر بھیجیں، جسے وہ چیک کرنے کے بعد اپنی ویب سائٹ پر شائع کرتے ہیں۔